اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماہ شعبان کا مقدس بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور اب ہم اس گھڑی کے قریب ہیں کہ جس گھڑی اس کائنات کی، اس دنیا کی سب سے بڑی امید، سب سے بڑی حجت، اللہ کی آخری حجت، آخری دلیل اس دنیا میں تشریف لائی۔ اس شعبان مہینے کے بعد اگلا ہی مہینہ ماہ رمضان کا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن فہمی کا، قرآن کو سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ اب شعبان اور ماہ رمضان کو متصل کرنے کے حوالے سے تو بہت ساری توجیحات پیش کی جا سکتی ہیں، جہاں بہت ساری وجوہات، وہاں ایک علت علماء عالم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے لوگوں کا امام، لوگوں کا نبی پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو، پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور پھر انبیاء کو بھیجا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن فرقان حمید کو بھیجنے سے پہلے اس کا استاد بھیجا، یاد دہانی کے لیے کہ دیکھو اس قرآن کو خود سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، اس ہادی و رہنما کا ہاتھ پکڑ لینا کہ جو اس قرآن کی بے عینی تفسیر کرے گا اپنے عمل سے۔ اس لیے ہم ائمہ کو قرآن ناطق کہتے ہیں اور قرآن کو قرآن صامت، یعنی ایک چپ قرآن اور ایک بولتا ہوا قرآن۔ اور دیکھا جائے تو ائمہ اہل بیت قرآن کی تفسیر، تشریح، توضیح کرنے کے سب سے بڑے استاد، آخری دلیل اور آخری معیار ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی شخص کسی آیت کی کوئی تفسیر کرے اور امام اس کے مقابلے میں کوئی دوسری تفسیر کرے تو آپ کو امام کی تفسیر لینی ہے۔ کیوں؟ حدیث ثقلین دلیل ہے ہمارے پاس کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض، کہ میں اپنے پیچھے دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری عطرت، یعنی دو ثقلین، دو ثقل، تم ان سے متمسک رہنا، جو ان سے متمسک رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، حتی یرد علی الحوض، جب تک وہ میرے پاس حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات نہ کر لے۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فقط قرآن پکڑنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور فقط اہل بیت کو پکڑنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، اہل بیت کو پکڑ لینے سے مراد احادیث مبارکہ معصومین، کیونکہ امام کہہ چکے کہ تم ہماری احادیث کو قرآن پہ پرکھو، اگر وہ اس پہ پورا اترے تو سمجھ لو صحیح ہے، اور اگر وہ اس پہ پورا نہ اترے، ٹکرائے، تو سمجھ لینا کہ یہ ہم نے کہی نہیں، ہماری طرف سے یہ الفاظ نکلے ہی نہیں۔ تو ہمیں دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ شعبان اور اس سے پہلے رجب کا مہینہ بہار ہے، ولادتوں کا ایک سمندر ہے، نور کا ایک دریا ہے اہل بیت کے حوالے سے۔ یہ ہمیں یاد دہانی کروا رہا ہے کہ تم جس مہینے کی طرف بڑھ رہے ہو، اس مہینے میں جو قرآن اترا ہے اس کو جب تم پڑھنا تو یہ اساتذہ، یہ اہل بیت اور یہ اللہ کا ذکر پھیلانے والے لوگوں کو نہیں بھول جانا، ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن، تعلیمات الہی، قرآن سے پہلے جو کتابیں اتری، قرآن سمیت ان تمام اساتذہ اور ان تمام کتابوں پر عمل کرنے والوں کے قصوں اور ہدایتوں اور حکایتوں سے بھری ہوئی ہے۔ انبیاء کے قصے آپ کو وہاں ملیں گے، خود رسول اللہ کی ذات گرامی کے حوالے سے مختلف حکایات ملیں گی۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے انبیاء کی باتیں تو قرآن میں بہت پڑھی، کم از کم 25 یا 27 انبیاء کے تذکرے اس میں موجود ہیں، خود رسول کا تذکرہ مختلف ناموں سے موجود ہے،
اب لوگ یہاں پہ ایک اہم اور دلچسپ سوال کرتے ہیں کہ اگر امام اتنے اہم ہیں، اور بالخصوص امام زمانہ جو آج ہمارا موضوع ہے، قرآن اور امام زمانہ، عجل اللہ تعالیٰ فرجک، درود پڑھ دے محمد والے اگر امام اتنے ضروری ہیں، 12 یا 12ویں حجت اتنی ضروری ہے، تو ان کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں؟ تو ہم کہیں گے بھئی تذکرہ تو موجود ہے، تو وہ ہم سے کہیں گے بھئی بتائیں کہاں ہیں ان کے نام؟ مولا علی کا نام جو ہے، امام حسن کا نام، باقی اماموں، خود امام زمانہ کا نام ہمیں بتائیں کہاں ہے؟ امام کا نام تو نہیں ہے، اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، استاد ہیں، اور یہ اہل بیت سفینہ نوح کی کشتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن نے شخصیات کا تعارف کرواتے ہوئے دو چیزوں کو مد نظر، دو انداز اپنائے ہیں۔ نمبر 1، نام سے تعارف، انبیاء کا نام لیا، رسول اللہ کا نام لیا، اور خصوصیات کا تعارف، یا ایھا المزمل مدثر، تو لوگوں کو ان کی خصوصیات سے بھی ذکر کرنے والے، عبادت کرنے والے، سخاوت کرنے والے، خصوصیات سے بھی یاد کیا ہے اور ناموں سے بھی یاد کیا ہے۔ ائمہ کو اور بالخصوص امام زمانہ کو ان کی خصوصیات سے ظاہر کیا ہے۔ اب سوال تو وہیں پر ہے کہ نام کیوں نہیں ہے؟ اگر نام ہوتا تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا، لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مناظرے مجادلے نہیں ہوتے، یا کم از کم ہمارے دل کو ہی تسلی ہو جاتی کہ جن ائمہ کے پیچھے ہم پاگل اور دیوانے ہیں، ان کا تذکرہ واضح طور پہ موجود ہے، ہم لوگوں کو بتا دیتے کہ بھئی یہ تو بین ثبوت ہے ہماری حقانیت کا، دین حق کا۔ تو اس کا صرف ایک مختصر سا جواب ہے، شاید آپ کو یہ جواب پرانا لگے، لیکن یہی جواب حقیقی ہے کہ بغض علی اور بغض اولاد علی کی وجہ سے ایسا نہیں کیا گیا۔ یعنی کیسا نہیں کیا گیا کہ قرآن میں ان اماموں کے بالخصوص امام زمانہ کا نام نہیں لکھا گیا۔ اب آپ کہیں گے بھئی اس کی دلیل یزید ملعون کا وہ جواب، وہ حرزہ سرائی کہ جب خانوادہ اہل بیت اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کر وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہ کوئی کتاب اتری تھی، یہ تو بنی ہاشم کا ایک ڈرامہ تھا حکومت پر قبضہ کرنے کا۔ یعنی 50 سال بھی نہیں گزرے رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کی رسالت اور ان کی تعلیمات اور قرآن سب نعوذ باللہ قصے، کہانیاں، ڈھونگ، ڈرامہ تھا جو کہ بنی ہاشم نے رچایا۔ تو کتنا بڑا الزام، حتیٰ یعنی یہ اس وقت کہ جب مولا علی نے خلافت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا، یہ اس وقت جب اہل بیت نے انتقامی کارروائی نہیں کی تھی، یعنی خود مولا علی کو حکومت میں رہتے ہوئے اتنی فرصت نہیں ملی کہ باغ فتح واپس لے لیتے، یعنی وہ عمومی اور عوام کے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ اپنے مسئلے کو کیا حل کرتے، اگر اپنے مسئلے کو حل کرتے تو جو لوگ تانا دے رہے حکومت اور اقتدار کا، وہ پتہ نہیں کیا تانے دیتے، کیا الزامات لگاتے۔ تو ایک سمپل، ایک سادہ سی وجہ کہ بغض علی اور اولاد علی کی وجہ سے ایسا کیا گیا کہ ان کے نام نہیں لکھے گئے۔ اب پچھلے انبیاء کے نام کیوں لکھے گئے، رسول کا نام کیوں لکھا گیا؟ تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے انبیاء کے حوالے سے لوگوں میں حسد و بغض نہیں پایا جاتا اتنا، خود رسول اللہ کے حوالے سے حسد و بغض نہیں پایا جاتا اتنا۔ ہاں، علی کے حوالے سے اتنا زیادہ بغض اور حسد ہے کہ باقاعدہ رسول کی حدیث وارد ہوئی کہ علی جو ہے وہ معیار ہے ایمان کا، کہ یعنی علی سے محبت ایمان کی علامت، اور علی سے کینہ دشمنی جو ہے وہ نفاق کی علامت۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ امام کا نام لکھ دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ سب سے پہلے انکار ہوتا، یعنی جس آیت میں امام کا نام ہوتا کہ یہ امام پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، ایک ہی تو جملہ تھا، 6666 یا اس سے زیادہ آیات تھیں کم و بیش، ایک ہی تو جملہ اضافہ کرنا تھا حدیث کی بجائے۔ اللہ اس حدیث کو قرآن کا حصہ، کیونکہ رسول کی احادیث بھی گویا کلمات الہی تو ہیں، ہاں بس اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، رسول کی زبان ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنے ہوائے نفس سے تو کچھ کہتے نہیں سوائے اس کے کہ جو ان کو وحی کی جائے۔
تو بہرحال تو سب سے پہلے تو انکار ہوتا کہ بھئی یہ آیت غلط ہے، یہ آیت قرآن میں ہے ہی نہیں اور اس کو نکالو، تحریف قرآن لازم آتا۔ اب آپ کہیں گے بھئی سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ تحریف کرتے؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ لوگ اصلی قرآن کو وہیں رکھتے اور ایک اپنا قرآن ایجاد کر لیتے جس میں اہل بیت کے دشمنوں کے فضائل لکھے ہوئے ہوتے اور اہل بیت کے فضائل سے وہ خالی ہوتا۔ مثال خود ہماری کتابیں، یعقوب کلینی کی کتاب مثلا کافی کو ہم لے لیتے ہیں، ملا یحضر والفقی کی کتاب فقط ہم لے لیتے ہیں، تہذیب استفسار لے لیتے ہیں، بہار لے لیتے ہیں، مسائل شیعہ لے لیتے ہیں، مستدرک لے لیتے ہیں۔ یہ تمام کتابیں اگر لوگوں میں مقبول ہوتی تو دین کتنا پھیلتا، لیکن کتنا اچنبھا ہے، کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہمیں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے غیروں کی کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ فلاں میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا، بھئی آپ مان لیں، کم از کم اس کتاب کو تو آپ جانتے ہیں، اس کو آپ صحیح تسلیم کر لیں، لیکن ہم مجبور ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک سمپل سا معیار ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی کن کتابوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا وہ مشہور ہوئیں اور کون سی کتابیں گمنام اور گمشدہ ہیں، کامیاب ہیں، تو ہم کہیں گے وہ کتابیں جن میں اہل بیت کا ذکر ہے وہ کامیاب ہیں، نادر ہیں، نایاب ہیں اور عوام میں مشہور یا شہرت نہیں حاصل کر پائیں، اور جن میں اہل بیت کے دشمنوں کا تذکرہ ہے وہ کتابیں زیادہ مشہور ہوئیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک قرآن سامنے لا دیا جاتا جس میں اہل بیت کے فضائل نہیں ہوتے اور دوسرے لوگوں کے فضائل درج ہوتے اور لوگوں میں اس کو مشہور کیا جاتا کہ بھئی یہ اصل قرآن ہے، کیونکہ حکومت کے انڈر میں علماء ہوا کرتے تھے جو اہل بیت کے دشمن تھے۔ کون؟ حکومت والے۔ اب حکومت کے ساتھ جو ہوگا، اقتدار کے ساتھ جو ہوگا، بنو امیہ بنو عباس، اس کو بھی اہل بیت سے دشمنی رکھنی پڑے گی اور دشمنی کے لیے فضائل چھپانے پڑیں گے۔ جیسے خود ابو الحدید معتزلی نے جو کہ مفسر نہج البلاغہ ہیں کہ بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں کہ علی کے فضائل کا کیا کہنا کہ جس کے فضائل کو دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے اور دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپایا، تو خود اپنے لوگوں نے چھپایا تو ہم غیروں کی کیا بات کریں۔ اب آپ کہیں گے بھئی جناب یہ تو حدیث کی بات ہے، ہم تو بات کر رہے ہیں قرآن کی، آپ بات لے گئے حدیث پہ، قرآن کی بات، قرآن کی مثال دیجئے۔ اب یاد کیجئے جب مولا علی نے یہ عہد کیا تھا کہ میں ابا اس وقت تک اپنے کاندھے پہ نہیں ڈالوں گا جب تک تفسیر قرآن نہ لکھ لوں، تفسیر قرآن، چنانچہ وہ قرآن کی تفسیر، تشریح، تفصیل، پس منظر لکھنے بیٹھ گئے، 6 مہینے لگے، اور جب انہوں نے اس کو مکمل کر لیا تو 70 اونٹوں پہ قرآن کی تفسیر لے کر وہ مسجد نبوی میں آئے، لوگوں کے سامنے وہ قرآن پیش کیا، تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ ہمیں تمہارا قرآن نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ کہ اس قرآن میں ہر آیت کا شان نزول، ہر آیت کا مصداق، یعنی آیت کس کے لیے اتری، کیوں اتری، کون وہاں موجود تھا، کون نہیں موجود تھا، منافقین کے نام، کفار کے نام، مشرکین کے نام، مومنوں کے نام، تمام لوگوں کے نام درج تھے، جگہ درج تھی، واقعہ درج تھا، یعنی رہتی دنیا تک، قیامت تک پتہ چل جاتا لوگوں کو کہ کون اسلام کے ساتھ تھا اور کون اسلام کے مخالف تھا۔ اس لیے لوگوں نے منع کر دیا۔ مولا علی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم منع کر دو گے، لیکن میں اپنی حجت تمام کرنے کے لیے یہ قرآن، یعنی قرآن وہی تھا لیکن اصلی تعویل کے ساتھ۔ رسول کا قول ہے، اے علی میں نے تنزیل قرآن کے لیے جنگ کی ہے، تم تعویل قرآن کے لیے جنگ کرو گے۔ رسول کی جنگیں اسی لیے تھی نا کہ بھئی قرآن اللہ کا کلام، اس پہ عمل کرو، اور علی کی جنگیں کہ اصل قرآن، اصل تعویل قرآن، اصل اسلام کا چہرہ میرے پاس ہے، اصل اسلام کا خزانہ میرے پاس ہے، چنانچہ میری بیعت کرو اور مجھ پر چلو۔ تو احادیث مبارکہ جن میں اہل بیت کے فضائل درج ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ وہ قرآن جو علی کے پاس تھا اب امام زمانہ کے پاس ہے، جو وہ ظہور کے بعد لے کر آئیں گے، جس میں تمام تر تفصیل، شخصیات مشخص اور معین ہیں، اس کو بھی اگنور اور صرف نظر کر دیا گیا۔
پہلی بات یعنی انکار اس طرح ہوتا. دوسری بات اگر انکار نہ کرتے تو مصداق تبدیل کر دیتے. یعنی اگر فرض کر لیں آیت ہوتی کہ ایک شخص بنی ہاشم سے رسول اللہ کے خاندان سے قیام کرے گا, دنیا کو عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی, لوگ کیا کہتے یعنی منکرین یا منافقین یا دشمنی اہل بیت, مہدی نام فلاں بادشاہ کا تھا جو بڑا عادل تھا. تو اس سے مراد یہ نہیں وہ بادشاہ ہے. عباسی بنو عباس نے یہ کام شروع کر دیا تھا کہ اپنے بیٹوں کے نام مہدی کے نام پر رکھنے, اور ایک بیٹا مہدی نام کا ان کا بادشاہ بھی بنا. تو یہ ہوتا کہ مصداق تبدیل کر دیتے کہ جیسے اکثر اہل بیت کی آیات جو ہیں متعلق آیات جو ہیں ان کا مصداق تبدیل کر دیا گیا ہے کہ یہ آیت علی کے لیے نہیں, مثلا جناب سیدہ کے لیے نہیں, مثلا امام حسن کے لیے نہیں, مثلا کسی اور کے لیے. پوری سورہ ڈائیورٹ کر دی گئی. سورہ کوثر مثلا اس کا جو عنوان ہے جو خود بی بی سیدہ کی ذات مقدسہ ہے وہ عنوان ہی تبدیل کر دیا گیا. حوض کوثر ایک چھوٹی سی چیز سے اس کو تشبیہ, حالانکہ مصداق وہ بھی ہے لیکن حقیقی مصداق جناب سیدہ. للیلۃ القدر کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد بی بی سیدہ کی ذات مقدسہ ہے تو لوگ اور حیران ہوتے ہیں بھئی یہ کہاں سے آپ تفسیر لیا ہے. تو اہل بیت سے متعلق فضائل اور احادیث کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ صرف نظر کر دیا گیا. تو مصداق تبدیل کر دیا گیا, جیسے کوثر کا مصداق جو ہے تبدیل کر دیا گیا یا ترجیحاً اس کو نیچے رکھا گیا. تو مصداق تبدیل کر کے یہ کہہ دیا جاتا ہے مہدی سے مراد فلاں بادشاہ فلاں حکمران ہے. نمبر 3, تعویل, نت نئی تعویل پیش کر دی جاتی. یعنی کہہ دیا جاتا کہ مہدی, اچھا مہدی سے مراد ہدایت یافتہ یعنی صراط مستقیم پر, فلاں بادشاہ فلاں حاکم صراط مستقیم پر تھا, متقی تھا, نیک تھا, پرہیزگار تھا, جو بظاہر کچھ مسلمان حکمرانوں نے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ظاہر کیا. تو اس سے مراد فلاں حکمران ہے. مثلا علی, آپ کہتے ہیں بھئی علی کا نام لکھ دیا جاتا کہ بھئی علی جو ہے اللہ کی طرف سے خلیفہ ہے بلا فصل ہے, تو کہہ دیا جاتا کہ علی کا مطلب ہے بلند, اعلیٰ, فلاں بزرگ عظمت کی بلندیوں اور اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے. یہ کہہ کر بات ختم کر دی جاتی, کیونکہ ہر نام کا ایک معنی تو ہوتا ہے, اس معنی کو کسی اور پہ چسپا کر دیا جاتا. تو اگر امام کا یا امام زمانہ کا نام واضح طور پہ قرآن میں موجود ہوتا تو نمبر 1 انکار, نمبر 2 مصداق کی تبدیلی, نمبر 3 نت نئی تعویلات. تیسرا اہم نقطہ مقدماتی طور پہ, کیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا نام توریت میں لفظ احمد سے مذکور نہیں کیا؟ توریت میں آخری نبی سے متعلق پیشن گوئی تھی اور اس میں بتایا گیا آخری نبی کا نام احمد ہوگا. تو یہودیوں نے کیا کیا؟ سب سے زیادہ انکار کرنے والے, رسول کے دشمن, کینہ رکھنے والے اور آج بھی مسلمانوں کے دشمن یہودی ہیں, اور انہی کی کتاب میں واضح طور پر رسول اللہ کا نام احمد مذکور موجود ہے. تو اگر قرآن میں بھی نام موجود ہوتا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا کہ جو یہودیوں نے احمد نام کے حوالے سے توریت میں موجود لفظ کے ساتھ کیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا نام تعارف نام کے ذریعے یا خصوصیات کے ذریعے کرتا ہے. خصوصیات کے ذریعے کرنا زیادہ اہم ہے. دیکھیں نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے, جیسے ہم نے بتایا کہ بنو عباس نے اپنے کسی بیٹے کا نام رکھا, اس کو بادشاہ بنا دیا. میں اپنے بیٹے کا نام کچھ بھی رکھ دوں, لیکن کیا اس لڑکے میں, اس شخصیت میں وہ خصوصیات جمع ہیں؟ آپ نام رکھ دیں علی کا, کسی کا بھی نام علی رکھ دیں, تو کیا اس میں علی کی خصوصیات آ جائیں گی؟ بہت مشکل, بلکہ ناممکن. تو اسی طرح خصوصیات جمع کرنا زیادہ مشکل کام ہے, نام رکھنا بہت آسان کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات ان گنت بے شمار لاتعداد خصوصیات کا تذکرہ کیا تاکہ دشمن ہار جائے اس کوشش میں کہ بھئی اس آیت یا اس حدیث کا مصداق میں ہوں مہدی. جیسے کہتے ہیں نا کہ قیامت سے پہلے یا ظہور مہدی سے پہلے 70 کاذب لوگ مہدی کا دعویٰ کریں گے. بہت سے لوگ تو کر چکے, بہت سے لوگ ابھی کریں گے, بلکہ ظہور کا تعین بھی اب آپ یوٹیوب پہ جائیں تو ہونے لگا ہے. کچھ لوگوں نے تو کہہ دیا 2024 امام مہدی کا ظہور ہوگا, اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ امام تو پیدا ہو چکے. مطلب یہ وہ طبقہ ہے کہ جو امام کی صحیح معرفت نہیں رکھتا. تو خصوصیات دیکھیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ
تمہارے ولی کون ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارے ولی اللہ، اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ تاریخ میں ایک ہی شخص نے دی ہے اور وہ مولا علی کی شخصیت تھی۔ لوگوں نے بعد میں جا کر کوشش کی، کچھ لوگوں نے اس کو ڈراماٹائز کرنے کی کوشش کی، ساحل کو کہا کہ تم آنا، میں نماز پڑھ رہا ہوں گا، میں رکوع میں ہوں گا، اور میں تمہیں، کوئی بھی اس کام کو نہ کر سکا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خصوصیات دیکھیے اور خصوصیات تلاش کیجئے اور پھر شخصیت کو پہچان لیجئے۔ تو امام زمانہ سے متعلق کہا یہ جاتا ہے، علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں 66 آیات جمع کی ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ آیات 96 تک ہے، 96 قرآن میں موجود ہے، کہ جس میں امام کا واضح طور پہ نام یا لقب تو نہیں، لیکن امام کی خصوصیات، امام کے چاہنے والوں کی خصوصیات درج ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو پہچانیں اور وہ شخصیت تلاش کریں کہ جو ان خصوصیات کی حامل ہے، اور پھر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں۔ تو چند وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے چند آیات، تقریباً 7 آیات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو امام سے متعلق اور امام کے ناصران، امام کے اصحاب سے متعلق ہے، جس میں وہ خصوصیات موجود ہیں جو امام زمانہ کی شخصیت میں موجود ہوں گی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پہلی آیت صالحین سے متعلق، اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 105، سورہ انبیاء قرآن کی 21ویں سورہ ہے، چیپٹر 21 ورس نمبر 105 میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، بے شک زمین کے وارث صالحین ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صالحین سے مراد امام زمانہ اور ان کے اصحاب ہیں۔ آپ ویسے بھی تاریخ کے اوراق پلٹیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کے وارث کبھی بھی صالحین افراد نہیں بنے، یعنی ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے فجر کی 2 رکعت پڑھائی اور پھر کنٹینیو کیا، 4 رکعت میں اس کو تبدیل کر دیا اور پیچھے مڑ کے کہا کہ اور پڑھاؤ، ولید بن عبد الملک اور بنو امیہ بنو عباس کے۔ اس کے بعد بھی حکمران جو ہمیں ملتے ہیں فقط اپنی مفاد پرستی، فقط اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے لوگوں پر حملہ کرتے، قوموں پر دھاوا بولتے، نیست و نابود کرتے، تخت و تاراج کرتے، اور پھر حکومت پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے کہ بھئی یہاں پہ ظلم ہو رہا تھا، میں تو ظلم ختم کرنے آیا ہوں۔ بظاہر حقیقتاً وہ اپنی سلطنت کو وسعت دینے اور اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر ہم امام علی کی حکومت دیکھ لیں بطور صالح افراد، تو وہ بھی مکمل طور پہ اس طرح ثابت نہیں تھی کہ بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو 3 جنگیں لڑنی پڑی۔ یعنی یہ پہلے یوں سمجھ لیجئے دنیا کی زبان میں بدنصیب حکمران تھے کہ جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے تیر کھائے، تلوار کے زخم سہے۔ کسی نے مولا سے فرمایا کہ مولا آپ کے غم زیادہ ہیں، مصیبتیں زیادہ ہیں یا رسول اللہ کی؟ تو مولا نے کہا میری مصیبتیں زیادہ ہیں۔ تو پریشان ہو گیا پوچھنے والا کہ رسول نے تو کہا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کی مصیبتیں مجھ سے زیادہ ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں میری مصیبتیں زیادہ۔ تو کیا خوبصورت جملہ مولا نے کہا، مولا نے کہا کہ رسول اللہ پہ جو مصیبتیں آئیں وہ کفار اور مشرکین کے ذریعے آئیں، اور مجھ پہ جو مصیبتیں آئیں اپنے ہی کلمہ گو مسلمانوں کے ذریعے آئیں۔ یعنی آپ کافر اور مشرک سے لڑیں تو آپ کو خوشی ہوتی کہ میں نے ایک کافر کو مار ڈالا، ایک مشرک کو تہہ تیق کیا، لیکن آپ سامنے ایک مسلمان ہو جو آپ سے لڑنے پہ تلا ہوا ہو، آپ نہیں لڑنا چاہ رہے ہو، تلا ہوا ہو، اور پھر مجبوراً اس کو آپ کو قتل کرنا پڑے، کتنا افسوس ہوگا کہ میرا بھائی تھا، مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، لیکن میرے خلاف نہ جانے کی ہو گیا۔ تو مولا علی کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک خلافت ملی ایک صالح افراد کو، جس کی خلافت کو کنٹروورشل بنا دیا گیا۔ نہ اس سے پہلے کبھی کنٹروورسی تنازع کھڑا ہوا، نہ مولا علی کے بعد کوئی تنازع کھڑا ہوا، نہ کسی نے قیام کیا، نہ کوئی بغاوت کی۔ تو مکمل طور پہ دنیا کے وارث اور مکمل صالح افراد یہ وہی لوگ ہیں جو امام زمانہ کے ساتھ آئیں گے ان کے ظہور کے وقت اور پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت مستضعفین کے لیے ہے،
مستضعفین، دیکھیں ایک ہوتا ہے ضعیف ہونا، ضعیف یعنی کمزور ہونا، ایک ہوتا ہے مستضعف، ضعیف یا کمزور بنا دینا، وہ شخص ہونا لیکن باب استفعال ثلاثی مزید فی کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم احسان کریں گے۔ کیا احسان کریں گے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں پر کہ جو زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہیں۔ کیا کن لوگوں پر کریں گے، کس طرح کریں گے؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو زمین کا وارث بنائیں گے۔ امام، آٹھویں امام، امام رضا علیہ السلام، ایک درود پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام سے کہا گیا جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو امام نے کہا مستضعفین یعنی کمزور بنا دیے جانے والے لوگ دراصل آل نبی ہیں، اور ان آل نبی سے ایک شخص مبعوث ہوگا جو آل نبی کو دوبارہ عزت و وقار دے گا اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کرے گا۔ امام امیر المومنین کی یہ تفسیر ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمزور کس کو بنایا گیا؟ آل نبی کو بنایا گیا۔ جیسے کہ ابھی بتایا گیا جو ہمارے پہلے امام تھے جن کو خلافت ملی وہ اتنے کمزور تھے کہ اپنا ذاتی حق بھی نہ لے سکے، نعوذ باللہ، اتنے دشمن تھے کہ وہ تلوار لے کے آ گئے آپ ہی کے خلاف۔ پھر دوسرے خلیفہ، دوسرے امام کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کو مذل المومنین، مومنین کو ذلیل کرنے والے نعوذ باللہ کا لقب دے دیا گیا۔ تیسرے امام کے ساتھ کیا ہوا کربلا کے میدان میں کہ ایک انسان جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی دیتا ہے اور امام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ پھر چوتھے امام کو کہا گیا کہ بھئی کربلا جو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے بیان نہیں کرنا ہے، کوئی مجمع اکٹھا نہیں کرنا ہے، ہمارے مظالم کو آشکار نہیں کرنا ہے۔ تو دعا مناجات کا سہارا لیتے ہوئے پوری زندگی انہوں نے 35 سال خون کے آنسو روتے ہوئے گزار دی۔ ہاں، 5ویں اور 6ٹھے امام کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ان کو آزادی ملی، لیکن حقیقتاً جو آزادی ملی وہ 10 مہینے 6ٹھے امام کو ملی تھی، جس میں آپ نے دیکھا کہ کیا انہوں نے علم کے آتش فشاں جسے کہتے ہیں کہ ظاہر کیے اور چشمے جاری کیے، سیراب کیا لوگوں کو، صرف 10 مہینے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں 7ویں امام کو 14 سال زندان میں، پھر 8ویں امام کو بہانے سے ولی عہد بنانا، پھر زہر دے دینا، پھر 9ویں 10ویں 11ویں امام تو اس طرح گمنام گزرے ہیں کہ خود بعض اوقات شیعہ بچے یا شیعہ افراد نام بھول جاتے ہیں، 10ویں کون تھے 11ویں کون تھے، یا ان کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے تو ان کو یاد نہیں آتا کوئی واقعہ 9 10 11 کا، کیوں نہیں یاد آتا کہ وہ اتنی گوشہ نشینی میں تھے، اتنی گوشہ نشینی میں تھے کہ لوگ سمجھے کہ شاید غیبت شروع ہو گئی، حالانکہ غیبت پولانی غیبت 12ویں سے مخصوص اور منسوب ہے۔ تو اتنے زیادہ ہاؤس اریسٹ سمجھ لیجئے وہ کرے گئے، گرفتار کیے گئے، زندان میں ڈالا گیا یا گھر میں مقید محبوس کر دیا گیا کہ ہم شیعوں کو نہیں معلوم کہ ان کی سیرت کے کیا پہلو ہیں، زندگی کیسے گزری، کہاں گزری، اور حیات طیبہ بھی مختصر۔ پھر 12واں امام اتنا مظلوم کہ خود اس کے چاہنے والے ملتفت نہیں ہیں، یعنی ہم خود متوجہ نہیں ہیں امام کی طرف، حالانکہ کہا گیا ہے کہ امام کے حوالے سے کہ امام کا ذکر کرنا، امام کی معرفت پھیلانا 100 سال کی عبادت کے برابر ہے، 100 سال۔ تو یہ جو آپ آئے ہیں یہ سوچ کے کہ کیوں آ رہے ہیں ہم، بہت سے لوگ تو آئے نہیں، ہم خواہی آگے اپنا وقت ضائع تو نہیں ہم نے کیا، تو آپ نے اس دن 100 سال کی عبادت کا جو ہے وہ ثواب لے لیا۔ تو یہ حقیقت میں جو ہم کہتے ہیں نا فلاں پہ ظلم ہو گیا، فلاں گرفتار ہو گیا، فلاں زندان میں ہے، فلاں پہ تشدد ہوا، اہل بیت پہ ہونے والے مظالم کی معرفت، ان کا مقام لوگوں کو اگر پتہ چل جاتا اور لوگ اس پر آواز اٹھا لیتے تو آج جو دنیا کے کونے کونے پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے پر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ اٹھانی ہی نہیں پڑتی آپ کو۔ آج آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ملک پاکستان میں یا دنیا میں جہاں پہ بھی ظلم کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اگر اتنی آوازیں اہل بیت پر ہونے والے مظالم پر اٹھ جائیں
اب آپ کہیں گے بھئی پرانی باتیں چھوڑیں، تو ابھی موجودہ بات جو ہمارا امام غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، جس کو اپنے سے زیادہ ہماری فکر ہے، ابھی کیا ضرورت ہے امام کو ہماری فکر کرنے کی؟ اپنی عبادت کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، رسول اللہ کو کیا ضرورت تھی غار حرا میں ہماری فکر کی؟ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، تم نے جنت کما لی، تم جنت کے حقدار ہو، تم شافی محشر ہو، تم ساقی کوثر ہو، اب جاؤ لوگوں میں ان کو بھی جنت میں داخل کرو۔ تو ہمارا امام جو غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے جنت اور دوزخ کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے لیے ایشو یہ ہے کہ میرے چاہنے والے بھی میرے ساتھ جائیں، بلکہ دنیا کے تمام لوگ جو مجھ پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی میرے ساتھ جائیں۔ تو مستضعفین حقیقت میں اہل بیت ہیں، آل نبی ہیں، جو روز اول سے لے کر اب تک جو ہے کمزور بنائے گئے، اور اب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں امام کے ذریعے دوبارہ اپنا وقار حاصل کر پائیں گے۔ تو یہ دوسری آیت۔ اب تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں، جس میں امام کے چاہنے والوں اور ان کا خود کا ذکر، ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ سورہ صف آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسے دین کا ذکر کر رہا ہے کہ جو دنیا پہ غلبہ حاصل کر لے گا۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق اور ہدایت کے ساتھ، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ تمام دینوں پر غالب آ جائے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی بری کیوں نہ لگے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کا مکمل غلبہ ادیان عالم پر اس وقت ثابت ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا۔ اگر دیکھا جائے، ہم مان بھی لیں کہ خدا نخواستہ مسلمان بادشاہ متقی پرہیزگار گزرے، بنو امیہ بنو عباس کے لوگ، سب کہانیاں تھیں، تو مکمل طور پہ غالب تو وہ بھی نہ تھے، دنیا کے کچھ حصے پہ یا کثیر حصے پہ ان کی حکومت تھی، لیکن باقی دنیا تو خالی تھی۔ وہاں پہ عیسائیت پریکٹس ہو رہی تھی، یہودیت تھی، یا ہندوازم تھا، یا زرتشت، یا کوئی اور مذہب تو تھا ہمارا، لیکن مکمل طور پہ یونانیمسلی جسے کہتے ہیں، مکمل طور پہ تمام دنیا کے ادیان اور تمام دنیا کی جگہوں پر۔ اور آپ دیکھ لیں، یہ کہا گیا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے دنیا کے کونے کونے سے العجل العجل کی آوازیں اٹھیں گی، ہر کوئی ایک نشان دہندہ تلاش کرے گا۔ اس کا مطلب ہے مذہب عیسائیت، مذہب ہندو، مذہب یہودیت، زرتشت، سیکولرزم، ہر شخص متلاشی ہے ایک نجات دہندے کا، اور وہ نجات دہندہ 12ویں امام کی صورت میں، ان کی ظہور کی صورت میں، ان کی حکومت کی صورت میں آئے گا۔ تو یہ جو اللہ فرماتا ہے اللہ دین کلہ، اگر اللہ دین کہہ دیتا تو بھی تشنگی رہتی، اللہ دین کلہ یعنی تمام دینوں پر وہ غالب آئے گا، یعنی دین تو رسول کا ہوگا، لیکن رسول کے بعد مکمل طور پر غلبہ حاصل کرے گا۔ خود رسول کے زمانے میں اتنی فتوحات نہیں تھی، رسول کے بعد فتوحات ہوئی، اور اب اگر مسلمان موجود بھی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے حکومتیں کس طرح کی ہیں کہ خود مندر بنا رہی ہیں، خود جا کے ہندوؤں کے ساتھ پوجا پاٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ اب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو جب امام زمانہ آئیں گے تو نہ صرف اپنے ہی مسلمانوں کے ملکوں میں حکومت قائم کریں گے، بلکہ پوری دنیا پر، کل ہی ان تمام دنیا پر عمل کریں گے۔ اور یہ 8ویں امام نے فرمایا روایت میں کہ حقیقی غلبہ تمام ادیان پر اس وقت ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا۔ تو ہم نے آیت پڑھی صالحین کے لیے، امام زمانہ ان کے اصحاب مصداق ہے۔ ہم نے آیت پڑھی مستضعفین کے لیے، امام زمانہ اور ان کے اصحاب اس کا مصداق ہے۔ پھر ہم نے آیت پڑھی ادیان عالم پر غلبہ اسلام، امام زمانہ ان کے اصحاب کے لیے۔ ایک اور آیت جو ہم بہت پڑھتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اس کا مصداق نہیں معلوم یا اس کی تفسیر نہیں معلوم۔ دیکھیں، بعض اوقات آیت کی ایک عمومی تفسیر ہوتی ہے اور ایک مخصوص تفسیر ہوتی ہے، اور ایک تطبیق ہوتی ہے، بلکہ یعنی تطبیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس آیت کو فلاں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، فلاں چیز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی کہ تمہیں فتح مل گئی، اب تم جو ہے وہ تسبیح پڑھو اور ذکر کرو، نماز پڑھو. تو یہ آیت ہم عام کامیابیوں پر بھی چسپاں کر سکتے ہیں. بھئی امتحان میں کامیابی لی، سجدہ شکر کرو. تمہیں جاب مل گئی، انفاق فی سبیل اللہ کرو. تمہاری مشکل دور ہو گئی، تم جو ہے وہ نیاز کرو، لوگوں میں خیرات تقسیم کرو، وغیرہ وغیرہ. تو ایک آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلہم خلفاء الارض ویجعلکم خلفاء الارض، کہ امن یجیب المضطر، کون ہے دل مضطر کی فریاد کو جو سنتا ہے، اذا دعاہ ویکشف السوء، اور اس کی فریاد رسی کرتا ہے کہ جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور اللہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا. دیکھیں یہ جو ہے نا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یہ آیت کا ٹکڑا ہم نہیں پڑھتے ہیں اکثر. اِذَا دَعَاهَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بس یہاں جا کے ہم رک جاتے ہیں. تو یہ ٹکڑا ہم پڑھیں تو سوال تو ابھرے گا نا کہ بھئی یہ خلیفہ بنانے کی بات کس کے لیے ہو رہی ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو وہ بڑے بے قرار ہوں گے اس وقت کہ جب وہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہوں گے. پھر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا، اللہ ان کی مشکلات کو دور کرے گا اور ان کو دنیا کا خلیفہ اور وارث بنائے گا. کتنی عام آیات ہے، کتنی اہم آیات ہے کہ امام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ دعا امام کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے گا. تو یہ چوتھی آیت. اب آئیے ان آیات کی طرف جو امام زمانہ کے اصحاب سے متعلق ہے، امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں سے متعلق ہے، امام زمانہ کے ساتھ فتوحات جو حاصل کریں گے ان کے لیے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیں آج کل کے دور کے مسلمان ایک بڑا المیہ ہے. کیا ہے کہ ہم سب سے بدنصیب لوگ ہیں. نہ ہم آدم کے زمانے میں پیدا ہوئے، نہ نوح کے زمانے میں، نہ موسیٰ کے زمانے میں، نہ رسول کے زمانے میں، نہ کسی امام کے زمانے میں. اگر پیدا ہوئے بھی تو 12ویں امام کے زمانے میں کہ جن کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. کتنی بڑی بدنصیبی ہے. یعنی شاید گریڈنگ کی جائے تو ہم اپنے آپ کو سب سے کم ترین منصب پر فائز مسلمان سمجھیں گے، ایمان کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے. بھئی کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا، کیا کریں؟ کوئی سامنے ہو تو کریں. پہلے زمانے میں 5ویں 6 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں امام کے زمانے میں لوگ کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے. کم از کم ان کو یقین تو تھا بھئی عراق میں فلاں جگہ، سامرہ میں فلاں جگہ، مدینے میں فلاں محلے میں امام رہتے، چلو بھئی زیارت کر لیں. حج کے لیے گئے، امام کی زیارت کر کے آگے دیکھ کے آگے یقین آ گیا بھئی ہم 12 امام کے ماننے والے ہیں، یہ ہمارے 4 یا 8ویں یا 10ویں امام ہیں. لیکن یہ تو اتنی بڑی بدنصیبی ہے، پوری دنیا گھوم لو ہمیں امام نظر نہیں آئیں گے، پتہ ہی نہیں ہمیں امام کا. اور کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے، کسی کو ملے کسی کو نہیں ملے، کوئی تعین نہیں ہے. غیبت کبریٰ میں تو اور ایک پریشانی ہے. یعنی اس وقت جو مسلمانوں کا حال ہے کہ مایوس کن صورتحال جسے کہتے ہیں. دین پہ عمل ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، بس ایک ایبسینٹ مینٹلٹی. درس میں موجود ہوتے ہیں، کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں، موبائل میں مصروف ہوتے ہیں. یعنی جہاں ہمیں موجود ہونا چاہیے وہاں موجود نہیں ہوتے، اور جہاں موجود نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ دل کھٹے ہو گئے. ایک مایوسی کی جسے کہتے ہیں کہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ آپ اگر احادیث پڑھیں، بلکہ ایک موضوع ہے مکمل، انشاءاللہ کبھی ہوا تو اس موضوع پہ الگ سے ہم درس دیں گے. مقام منتظرین مہدی، کہ جو امام زمانہ کے منتظر ہیں ان کا مقام کیا ہے. مختصر میں بتا دوں، ان کا مقام یہ ہے کہ جو امام زمانہ کے منتظر ہوں گے اور ان پہ ایمان رکھیں گے اور اس حالت میں دنیا میں رخصت ہو جائیں گے، ایسے ہیں جیسے رسول کے ساتھ ان کے خیمے میں قیام کیا، ایسے ہیں کہ رسول کے ساتھ تلوار چلائی، ایسے ہیں جیسے بدر و احد بلکہ 1000 بدر و احد شہداء کے برابر، ایسے ہیں جیسے امام زمانہ کے خیمے میں، ایسے ہیں جیسے امام کے ساتھ انہوں نے شرکت کی. ان کا فقط انتظار ہی افضل ترین عبادت ہوگا. فقط انتظار. انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس ہاتھ بے ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، نماز آ گئی، نماز کا وقت گزر گیا، کوئی فکر نہیں، رمضان کے روزے آئے، آپ
نے کوئی روزہ نہیں رکھا، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ واجبات کو ادا کرتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، مستحبات کا اہتمام کرتے ہوئے، مکروہات سے کنارہ کشی کرتے ہوئے، مباحات کو مستحبات میں تبدیل کرتے ہوئے۔ تو بہرحال تو کون لوگ معتبر ہیں؟ یہ لوگ معتبر ہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ مجھے تم سے زیادہ عزیز ہوں گے۔ رسول نے ایک دفعہ کہا کہ میرے بھائی کہاں ہیں، میں ان سے ملنے کا مشتاق ہوں، جو کافی عرصے بعد پیدا ہوں گے۔ لوگوں نے کہا بھائی، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو آپ کو سن رہے ہیں، ہم تو آپ کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ رسول نے کہا یہی تو بات ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، رسول نے کہا یہی تو بات ہے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، تم مجھے سن رہے ہو، پھر عمل بھی کر رہے ہو، لیکن انہوں نے نہ مجھے کبھی دیکھا ہوگا نہ کبھی سنا ہوگا، بس سفید کاغذ پہ کالی لکیروں پر ایمان لا کر میری تعلیمات پر عمل کریں گے۔ ہم ہی لوگ تو ہیں، ہم نے دیکھا رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے سنا رسول کو نہیں سنا، اماموں کو بھی نہیں دیکھا نہ سنا، بس ایک امید ہے، ایک یقین ہے، ایک اعتبار ہے، ہوں گے، ایسا ہوگا، لوگ گزرے ہوں گے ایسے، اور ہمارا امام ہے زندہ، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہماری سیاہ کاری ہے، ہماری سیاہ کرتوت ہے، لیکن ہوں گے، کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے، ہم سے ناراض ہیں اس لیے ظہور نہیں کر رہے، لیکن ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ عقیدہ ہے، بہت بہت مضبوط عقیدہ ہے، یعنی یہ آپ کی مستحب نماز روزوں، مستحب حج، زیادہ تو زیادہ افضل عقیدہ ہے کہ آپ کے سامنے امام موجود نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے امام، ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہم اس قابل نہیں کہ امام کی زیارت کر سکیں۔ اب آپ دیکھیے ان لوگوں کو جن کے بارے میں امام نے خود شہادت دی ہے کہ ہاں یہ وہی لوگ ہیں، قرآن کی کون سی آیت؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ دیکھیں سورہ فاتحہ تو پہلی سورہ ہے، لیکن وہ دعا ہے، تو دعا کیا ہے؟ اللہ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دیٹس اٹ۔ تو اس کو تو آپ الگ رکھ دیں، آدمی ہر کام کرنے سے پہلے دعا تو مانگتا ہے، وہ دعا ہو گئی۔ پراپر قرآن سورہ بقرہ سے شروع ہوا ہے، اور اتفاق سے وہ آیت جس کو سمجھنے سے ہم قاصر، الف لام میم، لوگ کہتے ہیں بھائی جب تمہیں خدا سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں عمل کرتے ہو، جب امام نظر نہیں آ رہا کیوں عمل کرتے ہو، تو بھائی الف لام میم سمجھ کے دکھا دیجئے مجھے، آپ پھر بھی عمل کر رہے ہیں اس پر، تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے، یہ تو آیت آپ کے کام کی نہیں، کیا مطلب اٹ از ناٹ یور کپ آف ٹی کہ اس پہ آپ مغز کھپائیں، کیونکہ متشابہات ہیں، محکمات ہیں، متشابہات سے بچنے کے لیے کہا گیا، محکمات میں عمل کرنے کے لیے کہا گیا، متشابہات کے پیچھے نہ پڑو کہا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا، یہ ہے پراپر آیت، پراپر قرآن جو شروع ہو رہا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں، فاسق و فاجر کے لیے نہیں، گناہ گار کے لیے نہیں، منافقین کے لیے نہیں، دلوں میں شک و شبہ رکھنے والوں کے لیے نہیں، متقین کے لیے۔ اب آپ فوراً متوجہ ہوں گے کہ بھی متقین کون ہیں، ہمیں بتاؤ خصوصیت کیا ہے، تاکہ ہم اس میں شامل ہو جائیں اور پھر ہمیں ہدایت مل جائے اور پھر ہم قرآن کو سمجھ لیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کچھ پری ریکویزٹس ہوتی ہے نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، شرائط ہوتی ہے نا کہ کپڑے پاک ہوں، باوضو ہوں، نیت ہو، قبلہ رو ہو، نماز ایسے تھوڑی پڑھی جائے گی، تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی کچھ شرائط ہونی چاہیے نا کہ کون لوگ ہیں جو اس کو درک کر پائیں گے، جو سمجھ پائیں گے۔ ہدی للمتقین، صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، ایرے غیرے نتو خیرے سے کچھ نہیں فائدہ اٹھا سکتے۔ تو آپ فوراً متوجہ ہوتے ہیں کہ ہو آر دوز، ان کی سائنز، ان کی علامات کیا ہیں۔ 3 علامات فرام دا بگننگ بتا دی گئی ہیں کہ یہ حاصل کر لو تو تمہارا نام متقین میں شامل ہو جائے گا، تمہارا نام قرآن کو سمجھنے والوں میں حاصل ہو جائے گا۔ کون لوگ؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، the first and the foremost condition، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے، پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلی شرط ایمان بالغیب، دوسری شرط نماز، تیسری شرط انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ، نماز بعد میں آئے گی، پہلے ایمان۔ بھئی جب آپ کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر، میں کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو پھر نماز کا کیا فائدہ؟ ایک انگریز، یہودی، نصارہ، ہندو، زرتشت، ایتھیسٹ نماز پڑھے، بالکل ہماری طرح پڑھے،
اور اچھے مخارج رکوع و سجود کرے اس کی نماز نہیں ہو، کیوں؟ نیت ہی نہیں ہے، غیب پر ایمان نہیں ہے۔ امام سے پوچھا گیا غیب سے مراد کون لوگ ہیں، متقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو امام نے کہا متقین سے مراد شیعان علی، اور بالغیب سے مراد ہماری آخری حجت قائم پر ایمان۔ اللہم صلی علی۔ اب بتائیے، ٹھیک ہے اس بالغیب کا مصداق خدا بھی ہو سکتا ہے، جنت دوزخ بھی ہو سکتی ہے، ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، جن بھی ہو سکتے ہیں، آخرت بھی ہو سکتی ہے، خبر اور اس کا سفر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مصداق دیکھا جائے اس وقت فی زمانہ جو اہم ترین مصداق ہے وہ خود امام زمانہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، گویا زمانے جاہلیت کی موت مرا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تمام کام کر رہے ہیں، لیکن ایمان بالغیب نہیں ہے۔ من مات ولم یعرف، امام زمانہ مات میتۃ الی جاہلیہ، کہ وہ ایسا مرا جیسے جاہلیت کا، جیسے اس کا کوئی دین و مذہبی ایمان ہی نہ ہو، بالغیب، غیب پر ایمان۔ اور پھر مزید امام نے ایک اور آیت کوٹ کی، یہ آیت اس آیت کی مثل ہے، کون سی آیت؟ سورہ یونس آیت نمبر 20 کہ جس میں کفار مشرکین اللہ کے رسول سے گلہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی اس خدا کی جس خدا کی تم بات کر رہے ہو؟ تو اللہ کہتا ہے کہ اے رسول کہہ دو انما الغیب للہ فانتظروا وانی معاکم منتظر، کہ اے لوگوں غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی نشانی کب کس وقت معجزہ تمہارے لیے سود بند کارہ بند ہوگا، اور اگر تم نہیں مانتے کوئی بات نہیں، فانتظروا وانی معاکم منتظرین، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ تو ایمان بالغیب، حجت خدا، امام زمانہ پر ایمان، اور اس کی مثال یعنی تائید قرآن کی آیت سورہ یونس آیت نمبر 20 کر رہی ہے، خود امام فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے حلقہ احباب میں شامل ہیں، جو اس زمانے میں موجود ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات، ایک سائنٹیفکلی، کیونکہ سائنس کا دور ہے، نوجوان نسل اکثر سائنس کی دلیلوں سے جلدی متاثر اور فہم فراست کا جو ہے وہ اس پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، زمانے میں تو ہمیں حکمران نظر آتے ہیں، زمانے میں ہمیں اقوام متحدہ نظر آتی ہے، زمانے میں ہمیں نیٹو فورس نظر آتی ہے، زمانے میں ہمیں ایم پی اے، ایم این اے، گورنر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آئین، پارلیمنٹ، عدلیہ، یہ سسٹم ہے جو ہم کو چلا رہا ہے۔ ہم رولز ریگولیشن کے پابند ہیں، قوانین کے پابند ہیں، یہ چیزیں ہمیں چلا رہی ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ چلا رہے ہیں دنیا کو، امام زمانہ نہ ہو تو دنیا اپنے محور سے ہٹ جائے، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی مثال دیں۔ تو مثال حاضر ہے، سائنسدانوں نے تجربہ کیا اور کیلکولیٹ کیا کہ گریویٹیشنل فورس کتنی ہے، یعنی گریویٹیشنل فورس، تجاذبی قوت، وہ فورس ہے جو کہ میٹر، مادے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب جیسے یہ دیواریں ہیں، چھت ہے، فرش ہے، میز ہے، کرسی، یہ سب میٹر ہے، یہ کوئی فورس ڈالتا ہے، لیٹ سے اس کی فورس 100 ہے، 100 نیوٹن ہے۔ جب انہوں نے کیلکولیٹ کی تو پتہ چلا 96% غائب، صرف 4% آ رہی ہے 100 میں سے۔ اس سے بڑا کمرہ لے لیں، بہت ساری چیزیں ڈال دیں تو کتنی فورس ہو جائے گی؟ 200 مثلاً۔ تو پھر ان کو پتہ چلا کہ 4 اور 4 8 کا میں 192% 192 نیوٹن مثلاً، یعنی 96% فورس غائب ہے۔ جب وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ غائب ہے۔ مثلاً آپ سے کہا جائے کہ بھائی اس باکس میں کتنے لڈو ہیں، آپ نے کہا بھائی 100 لڈو ہیں، ٹیبل پہ 100 لڈو رکھے ہیں، جب آپ نے دیکھا تو اس میں مطلب 4 لڈو رکھے ہیں، باقی کہاں ہیں لڈو؟ اور جب لوگوں میں تقسیم کیے گئے تو پورے 100 لوگوں میں تقسیم بھی ہو گئے۔ تو آپ نے کہا بھی جب میں نے دیکھے تھے تو 4 نظر آئے تھے، لیکن 100 لوگوں میں جب ہم نے بانٹنا شروع کیا تو وہ 100۔ جیسے رسول اللہ نے جب مولا علی کا ولیمہ کیا تھا تو ایک بھیڑ دی اور ہزاروں لوگ تھے، رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ سبوں کو کاٹ، تو ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں، تو منڈیر پہ چڑھ کر مسجد نبوی کے اعلان کر دو کہ میرا ولیمہ ہے،
اب یہ گھبراتے ہوئے جا رہے ہیں تو مولا رسول اللہ کہ تم گھبراؤ مت، کافی ہوگا، جو کھانا پک رہا ہے وہ کافی ہوگا، بس تم دیگ کے پاس مجھے بٹھا دینا. کہتے ہیں نا دیگ کاٹتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں بھائی کسی سمجھدار کو بانٹنا، وہ بوٹیاں ووٹیاں نہ نکال دے شروع میں، پتہ چلا چاول جا رہے ہیں، یا زیادہ نہ نکال دے، روک روک کے نکالو. تو ایک بھیڑ تھی کتنے لوگوں کو، 20-25 لوگوں کو، ہزاروں لوگ آئے تھے، تو رسول بیٹھے ہوئے تھے نا. تو سائنسدانوں نے کیلکولیٹ کیا کہ جو ہم گریویٹیشنل فورس کیلکولیٹ کر رہے ہیں دیٹ از 4%، 96% از مسنگ. تو اب انہوں نے باقاعدہ اس پہ ڈسکوری کی ہے کہ 96% از بیکاز آف دا میٹر وچ از انویزیبل. یعنی 96% گریویٹیشنل فورس اس مادے کی وجہ سے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. یعنی دیوار نظر آ رہی ہے، چھت نظر آ رہی ہے، کرسی ٹیبل نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے درمیان اس کمرے میں اور بھی میٹر مادہ موجود ہے جو اتنا باریک ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اتنا باریک ہے. بھائی جیسے آپ کوئی لینس لگا کے دیکھیں تو آپ کو ہلکے ہلکے ذرے نظر آ جائیں گے، تو وہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ آپ کبھی کھڑکی سے روشنی آ رہی ہو تو اس روشنی میں آپ دیکھا کریں کچھ ہوا کے ذرات آپ کو نظر آ جاتے ہیں. تو 96%، 96% میٹر جو مادہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، انویزیبل ہے. تو باقاعدہ انہوں نے امریکہ کی ایک لیبارٹری ہے SURF، اس کو گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا، یعنی اسٹینفورڈ انڈر گراؤنڈ ریسرچ لیبارٹری فیسلٹی یا لیبارٹری. تو انہوں نے باقاعدہ وہ سونے کی کان تھی، اس پہ انہوں نے تجربہ کیا کہ ہمیں یہ انویزیبل میٹر یا ڈارک میٹر دیکھنا ہے جو انڈر گراؤنڈ تہ خانے میں نظر آ سکتا ہے. تو سونے کی کان تھی، وہ امریکہ کی سب سے زیادہ سونا نکالنے والی کان. تو جب تجربہ کیا تو کامیاب ہو گیا کہ ہاں ہمیں ڈارک میٹر نظر تو آیا ہے، لیکن اب وہ کیسا ہے، اس کو ہم کیسے حاصل کریں اور استعمال کریں، یہ بھی چاہیے ہم کو. تو سونے کی کان بند کر دی گئی، سونے نکالنے کا کام بند کر دیا گیا، وہ لیبارٹری بن گئی ہے. جس امریکہ کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ امریکہ جو ہے وہ اپنا سونا قربان کر کے علم حاصل کر رہا ہے. ہم لوگوں نے کبھی اپنے زیور بیچ کے کتابیں خریدی ہیں؟ کبھی بینک اکاؤنٹ خالی کر کے کتابیں خریدی ہیں؟ مجھے بتائیں کتنے ایک مہینے میں کتنی کتابیں خرید لیتے ہیں ہم، ایک سال میں کتنی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں. چلیں آپ نہیں خرید سکتے، دسترس نہیں ہے، جا نہیں سکتے دکان پہ، اب تو PDF کی صورت میں ساری کتابیں، تقریباً ساری کتابیں اب موجود ہیں، کتنی کتابیں ہم پڑھ لیتے ہیں. بہرحال مہدی برحق ایک بہت شاندار کتاب دوران مطالعہ نظروں سے گزری، آیت اللہ علی رضا تہرانی رجالی ان کا نام ہے، اردو میں دستیاب ہے. تقریباً 300 صفحات پر مشتمل کتاب ہے اور سوالاً جواباً صرف امام زمانہ سے متعلق، پیدائش تا ظہور، بہترین کتاب ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب اس لیے لکھی ہے کہ جو اشکالات شبہات پیدا ہوتے ہیں امام زمانہ سے متعلق وہ لوگوں کے رفع ہو جائے. ہم ذکر تو سن لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن جو ڈاؤٹس ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ رفع ہو جائے. خیر بہرحال تو جو ڈارک میٹر ہے، جو انویزیبل میٹر ہے، اس کے بارے میں ریسرچ ہو رہی ہے. اب سائنسدانوں کو یقین آ گیا، جو ہم کہتے ہیں نا بھی خدا ہے، تو وہ کہتے ہیں خدا ہے، جو چیز نظر نہیں آتی اس کو ہم خدا کیسے مان لیں. اب ڈارک میٹر ان کو نظر نہیں آتا، انہوں نے تسلیم کر لیا کہ کیلکولیشن میں تو ہے، نظر نہیں آ رہا. جیسے امام زمانہ کیلکولیشن میں تو ہے، دماغ میں عقل میں تو ہے، لیکن نظر نہیں آ رہے. تو یہ تو ہماری نظروں کی کوتاہی ہے نا. اب دیکھیں بیکٹیریا ہے، دیکھا کبھی آپ نے بیکٹیریا کو؟ یہ اس کتاب پر، اس ٹیبل پہ، موبائل پہ، ہاتھوں میں، TV پہ آتا ہے نا کہ دیکھیے، تو آپ کچھ لینس لگاتے ہیں تو نظر آتا ہے ہم کو. یہ کہاں موجود ہے ہمارے آس پاس موجود ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، اتنے چھوٹے. اب آپ کہیں گے سر کوئی بڑی چیز ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا. تو کتنے سیارے ہیں جو سورج سے کئی گنا بڑے ہیں لیکن اتنی دور ہیں کہ نظر ہی نہیں آ رہے. تو بس وہی امام زمانہ والا معاملہ. امام زمانہ ہم سے مکانی نہیں قلبی طور پہ اتنی دور ہے کہ ہم متوجہ ہی نہیں ہیں. کتنے لوگوں کو امام زمانہ کی زیارت تھی، ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ یہ امام زمانہ تھے. اچھا زیارت بھی اس کو یہ ہوئی کہ جو متقی پرہیزگار ہوگا. تو ہم جیسے نکمے نکٹو، مطلب بالکل ہی جسے کہتے ہیں نابلد غفلت. یعنی ہم جب صبح اٹھتے ہیں، دعائے عہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس دعائے عہد کو 40 دن تک پڑھے گا اس کو ظہور کے وقت قبر سے نکالا جائے گا اگر وہ مر گیا ہوگا. کس کو دعائے عہد یاد رہتی ہے؟ 3 منٹ کی دعا ہے.
اگر آپ اس کو ریکارڈنگ پہ لگاتے ہیں 10 منٹ کی دعا ہے اچھی قرأت کے ساتھ اگر آپ سن لیں. نماز فجر کی فکر نہیں ہے. نماز فجر اگر ہماری مس ہو جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا. صبح کی چائے ہم نہ پئیں, کیا مسئلہ ہے, سر میں کیوں درد ہو رہا ہے, طبیعت کیوں چڑچڑی ہے, غصہ کیوں ہے, صبح کی چائے نہیں پی. تو کبھی نماز فجر نماز شب مس ہونے پر ہم نے سوچا, محسوس کیا کہ طبیعت میں گرانی کیسی ہے, مزمحل کیوں ہے, عجیب ڈپریشن مایوسی کیفیت کیوں ہے, کیا مسئلہ ہے, آج کیا مس ہو گیا. تو جب یہ حال ہوگی تو امام کیسے ظہور کریں گے, امام کیسے زیارت کریں گے. مسجد جمکران میں ایک بزرگ گئے, دیکھا سب دعا کر رہے ہیں, اور باقی آپ جائیں جنہوں نے زیارت کی ہوگی وہ بتائیں گے کہ جب آپ وہاں داخل ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہے امام یہاں پر. جس طرح لوگ ان کی نماز ہے مخصوص وہ پڑھتے ہیں اور ایک اور نماز وہاں پڑھتے ہیں, اور ایک خاص کونا ہے آگے جا کے جہاں پر وہ نماز کا طریقہ بھی لکھا ہے, وہاں جا کے آپ پڑھتے ہیں تو عجیب سا آپ کی طبیعت میں ایک ابال سا آ رہا ہوتا ہے. آپ آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام تو نہیں ہیں آس پاس. بہت عجیب, بہت طلسماتی ماحول ہے اس مسجد کا. کبھی آپ جائیں شب بدھ تو بہت ماشاءاللہ وہاں خوبصورت سما ہوتا ہے. تو ان بزرگ نے دیکھا کہ لوگ گڑ گڑا رہے ہیں, سجدے میں, رکوع میں, قیام میں ہیں, ٹیک لگائے ہوئے ہیں, آنکھوں میں آنسو وغیرہ وغیرہ. وہ کہہ رہے ہیں امام اتنے لوگ متوجہ, اتنے لوگ آپ سے دعا کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں قیام کر رہے, آپ کیوں نہیں ظہور کر رہے. اب یہ سوچتے سوچتے شکوہ آتا ہے, ہمارے بھی ذہنوں میں آتا ہے, سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ امام کتنا رلائیں گے, تھکا دیا آپ نے, تو دعائیں ہاتھ پڑھ پڑھ کے تھک گئے, آپ شعبان کے اعمال کر کب آئیں گے آپ. تو اب یہ شکوہ کر کے سو گئے کہ امام ان لوگوں کے لیے آ جائیں, ہم لوگوں کے لیے نہیں, تو ان لوگوں کے لیے جو آپ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں آپ کی ظہور کے لیے. خواب میں امام آئے, نے کہا امام آپ آ گئے, ظہور کر گئے. کہہ لیں گے نہیں, تمہیں کیا شکوہ تھا؟ کہہ لیں شکوہ یہی تھا کہ لوگ دعا کر رہے ہیں آپ آ نہیں رہے. کہہ لیں گے کون میرے لیے دعا کر رہا ہے؟ کہہ لیں وہ دیکھیں وہ ضعیف آپ کے لیے دعا تو کر رہا ہے. تو امام نے کہا جا کے تم غور سے سنو. تم جا کے غور سے سنا, اے اللہ مجھے اس بیماری سے چھٹکارا دے دے, یا امام میری مدد کیجئے, مجھے صحت دے دیجئے. اچھا وہ نوجوان تو کر رہا ہے, کہنا جا کے سنو. وہ نوجوان کہہ رہا ہے اے اللہ میں بے روزگار ہوں, مجھے روزگار دے دیجئے, یا امام میری مدد کر دیجیے. وہ لڑکا اس کی ارے اللہ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے. وہ خاتون ارے وہ اپنی شادی کی فکر. وہ ضعیفہ ارے وہ اپنی بچی کے رشتے کے لیے. تو ہر شخص اپنے لیے دعا کر رہا ہے. کوئی امام نے کہا کوئی میرے ظہور کی دعا تو نہیں مانگ رہا. ٹھیک ہے آپ زیارت کو جائیں, عمرے پہ جائیں, حج پہ جائیں, نماز پڑھیں, دعا کریں, اپنے لیے مانگیں ضرور. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا میں نعمت دے اور آخرت میں نہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن پرائرٹی کس کو دینی چاہیے؟ ترجیح امام زمانہ کو آن دا ٹاپ آف دا لسٹ. ہمارے یہاں تو آن دا باٹم آف دا لسٹ بھی نہیں ہے. ہم تو بعض وقت بھول جاتے ہیں, کربلا جا کے واپس آ جاتے ہیں, ارے امام کے لیے تو دعا ہی نہیں کی, امام کے ظہور کے لیے. ایک صاحب 40 میں گئے, نوجوان لڑکا آگے خوشی خوشی بتا رہا ہے ارے جناب مزہ آ گیا, دنیا کی ہر چیز کھانے پینے کی موجود تھی, اور یقین کریں جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی تھی. میرے ذہن میں آیا کہ ایسی دعا مانگتا ہوں جو مشکل ہے قبول کرنا, دیکھتا ہوں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا کیا دعا مانگی؟ کہ میں نے دعا مانگی میری پسندیدہ چاکلیٹ کٹ کیٹ مجھے مل جائے. اور میں نے کہا یہاں تو نہیں ملے گی, 40 کے موقع پہ کون یہ چاکلیٹ دی, تو ویسٹ سے آتی ہے یہ وہ. کہ میں تھوڑے دو قدم آگے گیا, کٹ کیٹ چاکلیٹ اسٹال پہ موجود. تو ہم نے کہا بدبخت, جب تجھے معلوم تھا کہ ہر دعا قبول ہو رہی ہے تو ظہور امام کی دعا مانگ لیتا. ظہور امام کی دعا نہیں یاد رہتی. وہ آئیں گے نا تو وہ پھر تلوار سے دشمنوں کو بعد میں قتل کریں گے, پہلے اپنے لوگوں کی خبر لیں گے بھی کہاں ہو, کہاں غافل ہو, کیا کر رہے ہو, تو ہمیں جانا پڑ جائے گا. بہرحال تو اگر ہم سنسیئر ہو جائیں تو امام آ جائیں. یہ مسئلہ امام کے لیے نہیں ہے, مسئلہ ہمارا ہے. بہرحال تو یہ غیبت کا فلسفہ ہے, سائنسی حوالے سے بھی ثابت ہے اور عقلی منطقی شرعی حوالے سے بھی ثابت ہے. بس آخر میں ان لوگوں کے لیے آیت جو غازیان, بلکہ آخر میں تو نہیں, ہماری 2 آیتیں رہتی ہیں, ناصران, امام کے ناصر. دیکھیں قرآن میں سورہ حدید کی ایک آیت ہے, اینما کنتم وہو معاکم اینما کنتم, کہ تم جہاں کہیں بھی ہو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہارے کرتوت, تمہارے اعمال, تنہائی میں ہو, لوگوں میں ہو, دور دراز مقام پر ہو. یہ نہ سوچو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. تنہائی کے لیے تو حدیث بھی ہے نا کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو, کیونکہ جو گواہ ہے وہ قاضی بھی ہے.
لگا ہوا ہوتا ہے نا تنہائی کا، تو وہ غازی بھی ہے. جو انٹرنیٹ پہ مصروف رہتے ہیں ان کے لیے بڑی زبردست آیت، یہ آیت لکھ کے آپ کمپیوٹر پہ لگا دیں تو انشاءاللہ کوئی غلط کام انٹرنیٹ پر نہیں ہوگا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ حدید کی آیت نمبر 4. اللہ کتنی وارننگ والے انداز سے کہہ رہا ہے، کتنی تنبیہی انداز سے کہہ رہا ہے. دیکھو بی کیئرفل، جہاں بھی ہو. جیسے ہم نہیں کہتے بھائی CCTV کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ ایک دم سے آپ دعوت میں کھا بھی رہے ہوتے ہیں تو کیمرہ آپ کی طرف آ جائے تو آپ چمچہ روک لیتے ہیں، عجیب سا لگے گا، منہ چباتے ہوئے، دانت بوٹی چباتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے. تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، امام آپ کو دیکھ رہا ہے. ہر شب جمعہ آپ کے اعمال امام کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. نہیں پڑھی آپ نے وہ حدیث جس میں کہا گیا، کسی نے پوچھا امام سے، یا امام جمعے کی شام سوگوار سی کیوں ہوتی ہے؟ تو امام نے کہا کہ رات بھر شب جمعہ مومنین کے اعمال امام کے سامنے پیش کی جاتے ہیں. ان کو پڑھتے 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 جب جمعے کی شام آ جاتی ہے تو امام دل گرفتہ ہو جاتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کی یہ اعمال ہے، اس لیے جمعے کی شام سوگوار سی ہوتی ہے. تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو آپ جہاں بھی ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ کے اعمال امام کو ملیں گے. ٹھیک ہے، امام کے چاہنے والے جو امام کی طرف متوجہ ہیں، جو اپنی توجہ مرتکز کیے ہوئے ہیں، کام میں مشغول ہیں لیکن دھیان وہاں پر ہے. جیسے آپ سے کہا تھا نا بھی کوئی آنے والا 4 بجے آئے گا، تو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، استری کر رہے ہو، کھانا پکا رہے ہو، ٹی وی دیکھ رہے ہو، الماری میں کوئی چیز تلاش کر رہے ہو، کسی بھی جگہ ہو، آپ کا کان دروازے کی گھنٹی پر ہوگا. تو بس اسی طرح آپ کو آواز سننی ہے. اور 3 آوازوں کے سلسلے ہوں گے، رجب، رمضان اور پھر ظہور امام. اور جو آخری سلسلہ ہوگا، ہر اعلان، ہر انسان ہر جگہ اپنی زبان میں سنے گا. جو آخری اعلان ہوگا اس میں باقاعدہ شجر نسب کے ساتھ اعلان ہوگا، اور اس کے بعد ایک اور ندا آئے گی، اس کے بعد ایک اور ندا آئے گی. امام کا ظہور نہیں ہوا، فلاں جگہ دھماکہ ہوا ہے، فلاں جگہ جلسہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ T20 ہو رہا ہے، فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. تو آدمی کہتے ہیں پہلی آواز جبرائیل کی ہوگی، دوسری آواز شیطان کی ہوگی. تو جن لوگوں کو نیک کام کرنے کی اول وقت عادت نہیں وہ پھنس جائیں گے. جن لوگوں کو نماز کا وقت ٹالنے کی عادت ہوگی وہ پھنس جائیں گے. ہاں، جو نماز کا وقت اول وقت پڑھتے ہیں، جو متوجہ رہتے ہیں، جیسی نماز بھی بھاگے، تو بس وہ لوگ سمجھنے کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے ایک دوست تھے، ایروپلین میں آ رہے تھے، ان کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ عشاء کے بعد رات کے 3 بجے نکلنا تھا اور پاکستان لینڈ کرنی تھی فلائٹ صبح 8 بجے، یعنی فجر ایروپلین میں. کہہ رہے مجھے فکر ہو گئی کہ یہ نماز کیسے ہوگی میری. کہہ رہے انہیں کسی چیز کی فکر نہیں تھی، کھانا کیا ملے گا اور کتنی دیر لگے گی، یہ وہ. کہہ رہے میں بیٹھا ہوں اور میں پریشان ہوں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور مجھے پتہ کیسے چلے گا. وہ اسٹیورڈ سے پوچھا کہ یہ نماز کا ٹائم کب ہے، تو اس نے کہا 1.25 گھنٹے بعد، آفٹر 45 منٹس. کہہ رہے چلو شکر، اتنا تو مجھے پتہ چل گیا. اب کہہ رہے میں پریشان ہوں، میں پڑھوں گا کیسے، کہاں پڑھوں گا، جگہ ہی نہیں ہے. جہاز میں آپ کو معلوم ہے واش روم بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آپ پریشان. تو کہہ رہے میں 45 منٹ جب گزر گئے، میں اس طرح ہواؤں میں گھور رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے نماز پڑھوں. سامنے ایک بزرگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے. میں فوراً اپنی سیٹ سے اٹھا اور جب وہاں پہنچا تو وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے. ان کی جگہ ایک لڑکا نماز پڑھ رہا تھا اور سجدہ گاہ اس کے پاس تھی. میں انتظار کیا، میں نے جو لڑکے نے نماز پڑھ لی تو پہلے، اور وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اس فلائٹ میں 2-3 افراد تھے جنہوں نے نماز پڑھی ہوگی. دیکھیں یہ ہے وہ امام زمانہ کے منتظر متوجہ رہتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، خمس کی تاریخ آ گئی ہے، ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے. اہتمام کرنے والے، انتظار، یہ ہے اصل منتظرین. جو نیک اعمال کا انتظار کرے گا وہ امام کے ظہور کا بھی انتظار کرے گا. تو اللہ ان لوگوں کے لیے فرماتا ہے جو منتشر ہیں، متفرق ہیں، دنیا کے کونے کونے میں ہیں لیکن متوجہ ہیں. کیا فرماتا ہے؟ اینما تکونوا یأتکم بکم اللہ جمیعا. اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتکم اللہ بکم، یأتی بکم اللہ جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کر دے گا. تم گھبراؤ مت. تم ٹینشن میں ہو کہ میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، میں امریکہ جا رہا ہوں، میں کینیڈا جا رہا ہوں، میں انگلینڈ جا رہا ہوں، وہاں تو بڑا مشکل ہوگا، نماز ہی پڑھنا بڑا مشکل ہوگا، تو امام کے لیے تیار. کوئی فکر کی بات نہیں ہے. تم اپنا کام
اور اپنا فریضہ انجام دیتے رہو، لیکن متوجہ رہو. جیسے جب آپ انتظار کرتے ہیں نا تو آپ متوجہ ہوتے ہیں کہ کب دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور میں اس کی طرف بھاگوں. انجیل میں باقاعدہ اسی طرح کی تشبیہ دی ہوئی ہے کہ دیکھو کمر کس لو، چراغ جلا کے رکھو، تمہاری حیثیت اس نوکر کی سی ہے جو اپنے مالک کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے. جیسے دروازہ کھٹکھٹایا جائے فوراً لپکو اور دروازہ کھولو. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ان کا مالک بیدار پائے. انجیل میں بتا دیا گیا ہے کہ امام کا تمہیں جو آخری حجت کا انتظار ہے وہ اس طرح کرنا ہوگا. آخری ان لوگوں کے لیے آیت کہ جو لوگ امام کے ساتھ فتح پائیں گے. الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوہم واخشونی، سورہ مائدہ آیت نمبر 3. آج کے دن کفار مایوس ہو گئے، چنانچہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. امام فرماتے ہیں یہ آیت بنو امیہ کے لیے اتری ہے کہ جو مایوس ہو جائیں گے. غدیر میں بھی مایوس ہوئے تھے کچھ لوگ، لیکن سازش کر کے اپنی بات منوا لی، سازش کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا. لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ مکمل مایوسی کا دن ہوگا. کس کے لیے؟ کفار کے لیے. مکمل امید کا دن ہوگا. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے جو امام کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو امام کے منتظر ہوں گے، امام کے آنے پر خوش ہوں گے، متوجہ ہوں گے، چاہے کسی کام میں کسی مقام پر ہوں، اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. شعبان کا مہینہ امام کی ولادت کا مہینہ ہے. اس ولادت کے مہینے میں امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ، قرآن کی نزول کا مہینہ، قرآن فہمی کی استطاعت اور توفیق نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما. جو سفر میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا. جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ صلی علی